عزیزان محترم محنت کرے انسان, شارٹ کٹ چاہیے. بچہ بھی یہ کہتا ہے ماں صاحب دعا کریں پیپر دے کر آتا. بیٹا پڑھائی کی تھی, پڑھائی کریں گے تو محنت کے ساتھ دعا ضروری ہوتی ہے. محنت کی نہیں ہے ابھی دعا دیتے. ہم بھی جب اپنے زمانے دورے جب ہم پڑھا کرتے تھے کالج میں اسکولوں میں, ہم بھی رات کو تسبیح پڑھتے رہتے تھے. کاش کہ صحیح طرح دوسری کتاب پڑھ لی ہوتی کیمسٹری کی. وہ کہتے تھے کہ یہ پڑھتے رہتے ہیں جب دوسرے دن پیپر کیسے حل ہوگا. ہاں آپ نے محنت کی ہو, پھر اس کے بعد جب آپ امتحان میں بیٹھیں تو تسبیح حضرت سیدہ پڑھے. وہ جو آپ نے پڑھا ہوگا وہ سب آپ کو یاد آ جائے گا. کمال یہ ہے کہ پڑھا ہونا ضروری ہے. محنت کر, محنت نہیں ہے. جوان آج کل کا شارٹ کٹ کے چکر میں راتوں رات ملینئر ہو جاؤں میں. دنیا بھی ایسی ہے, سوشل میڈیا سب کچھ, ٹی وی ڈرامے کروڑوں کی جائیداد. ہر ٹی وی تو غریب کا تو کوئی ڈرامہ ہی نہیں بنتا آج کل. جو شخص دکھایا جاتا ہے 500 کروڑوں کا بزنس, اتنے کروڑوں کا بزنس, اتنے کروڑوں کا, زندگی میں کبھی ایسے نوٹ بھی نہیں دیکھے ہوں گے کسی نے. اور وہی ہمارے ذہنوں کے اندر ہے. ہم بھی یہی سوچتے ہیں بس یہ بڑی بڑی مرسڈیزیں لے لیں, یہ لے لیں, وہ لے لیں, جبکہ معاشرہ عزیزان ہے اتنا بیلنس سے چلتا ہے. معاشرے میں موچی کی بھی ضرورت ہے, معاشرے میں بڑائی کی بھی ضرورت ہے, معاشرے میں دھوبی کی بھی ضرورت ہے, معاشرے میں ہر کام کی ضرورت ہے. اگر سب ایک ہی جیسے ہو جاتے تو کام کون کرے گا؟ خدا کا نظام ہے. دین اسلام اجتماعیت کا دین ہے, مدنی دین ہے. لیکن محنت کرے. جو شخص محنت کرے گا, کوئی بھی شخص ہو, آج آپ کے سامنے ہم کہتے ہیں جی ویسٹ نے یہ کر دیا, وہ محنت کر رہا ہے. وہ اپنے صبح جب کام سے نکلتا ہے وہ محنت کرتا ہے. اب چاہے اس کے باقی دن کیسے بھی ہو, لیکن وہ اپنے 5 دن محنت کرتا ہے. اپنی سیٹ پہ بیٹھا ہے تو محنت کرتا ہے. ہماری طرح نہیں آفس جائے گا تو یہ واٹس ایپ یہ موبائلوں پہ لگا رہے گا, پھر بولے گا یار کام مولانا صاحب کام نہیں ہوتا, آفس والے تنگ بڑا کرتے ہیں. کہاں سے تنگ کریں گے؟ بچہ کہتا ہے آج کل ہم سے یہ نہیں ہو رہا وہ نہیں ہو رہا. بیٹا اپنے سبجیکٹ میں آپ نے کتنی ایکسٹرا کتابیں پڑھی؟ اگر آپ فزکس کیمسٹری میتھس پڑھتے تھے, نئی ڈیولپمنٹ ریسرچ کو آپ نے کتنا دیکھا دنیا میں ہو رہی ہے. آپ 4 کتابیں سلیبس کی کتابیں پڑھ کر کبھی بھی انسان کریٹو نہیں بنتا, غلام بنتا ہے. یہ تو کتابیں غلام بنانے کے لیے آپ کو. اگر آپ کو کمال کرنا ہے تو ایکسٹرا پڑھنا پڑے گا. ایکسٹرا پڑھے چیزیں, اور آج کل آپ کے سب فنگر ٹپس پر ہے, آپ ساری ریسرچ فنگر ٹپس پر ہے. لیکن کون محنت کرے, کون زحمت کرے؟ محنت نہیں کریں گے عزیزان محترم, وہیں کھڑے رہ جائیں گے. انسان نے کتنی محنت کی. ہمارے ایک دوست تھے, مجھے کہنے لگے مولانا صاحب ہم تو جس زمانے میں پڑھتے تھے اس زمانے میں یہ اتنی چیزیں نہیں ہوتی تھی, مارکیٹنگ, ہم تو ٹیکنیکل آدمی تھے, لیکن اب بڑی مشکل ہو گئی ہے. اب ہم جس کمپنی میں وہ کہتے ہیں پریزنٹیشن دو, پریزنٹیشنیں بنا کے دو. اب ہم لوگوں کو بھی جو ہے وہ پاور پوائنٹ پڑھنی پڑتی ہے, پڑھ کر پریزنٹیشن بنانی پڑتی ہے. کیوں؟ کہتے ہیں مولانا صاحب ضرورت بن گئی ہے, اگر نہیں ڈلیور کر پائیں گے تو فارغ ہو جائیں گے. ایسے ہی ہے, اگر آپ اپنی آنے والی نسل کو, قوم کو, یا اگر آپ خود اپنے آپ کو اپ گریڈ نہیں کریں گے, اب تو موبائل کو اگر آپ اس کو سسٹم کو اپ گریڈ نہیں کریں تو نئی اپلیکیشن ڈاؤن لوڈ نہیں کرتا. وہ کہتا او ایس پرانا ہو گیا آپ کا, نیا ڈالیں. یہ بھی انہوں نے نیا چکر لگایا ہوا, تھوڑے تھوڑے دنوں بعد نیا کرتے رہتے ہیں. اور ہم بھی اسی نئے کے چکر میں, وہ کمپنی تو امیر ہو گئی, ہم غریب ہوتے جا رہے ہیں. وہ تو امیر ہو رہی ہے, وہ تو ہر دفعہ پھینک رہی ہے. میں کیوں نہیں بنا رہا کچھ؟ ہم جو اتنے سارے یہاں بیٹھے ہوئے, ہم میں سے کتنوں نے کوئی ایسی ایپلیکیشن بنائی آج اس اسمارٹ فون کے لیے کہ جو آج میری قوم یا میری نسل کو یا میرے جوانوں کو فائدہ دیتی؟ لمحہ فکریہ ہے. مولانا صاحب کر دیں سب کچھ, سارا کام جب مولانا نہیں کرنا ہے بھائی تو پھر جنت میں اسی کو جانے دینا, ٹینشن کیوں ہے؟ پھر اس کو جانے دے جنت میں. نہیں عزیزان, محنت کریں, آنے والی نسل کو پڑھائیں, محنت کریں, ٹائم انویسٹ کریں اس بچے کے اوپر. آپ کی انویسٹمنٹ ہے جو کل رنگ لائے گی. پیسہ انویسٹمنٹ نہیں ہے, ٹائم انویسٹمنٹ ہے. کچھ سیکھیں حضرت ابو طالب سے, کیسی اولادیں دیں اسلام کو, کیا دیا اسلام کو. یعنی پورا اسلام آل عمران کے اس پر بیٹھا ہوا ہے. آل عمران, اللہ
صلی علی محمد۔ دو ایسی شخصیتوں کی تربیتیں کی حضرت ابو طالب نے، ایک رسول خاتم الانبیاء، ایک علی ولی اللہ۔ دو بچوں کی تربیت ایسی تھی۔ حضرت ابو طالب آغوش میں پالا، بڑا کیا۔ یہی تو وجہ تھی کہ جب گئے تو 1 سال رسول نے غم منایا۔ آسان نہیں ہے یہ، 1 سال غم منایا۔ حضرت ہم اس سختی کے دور کو دیکھیں، اس حالات میں کیا دیا دنیا کو، بشریت کو کیا دیا۔ میں نے کیا دیا؟ میں بھی تو انسان ہوں نا، مگر میں انسان نہیں ہوں۔ میرے 2 آنکھیں 2 کان ہاتھ نہیں ہیں، میں سوچتا نہیں، میں فکر نہیں کرتا۔ کھانے میں تو میں اتنی سوچ لگتا ہوں کہ یہ نہیں کھانا، وہ نہیں کھانا، اس کا ذائقہ اچھا نہیں ہے، اس کا ذائقہ اچھا نہیں ہے۔ اور سننے اور بولنے اور کرنے میں یہاں پہ میں سائلنٹ ہوں۔ نہیں مولانا صاحب میرا کیا کام، میں تو مولانا صاحب بس ہمیں کیا مولانا صاحب، دنیا میں ہونے میں جو ہو رہا ہے، روز قیامت بھی جب ہو رہا ہوگا تو پھر وہاں پہ مت بولیے گا کچھ، وہاں بھی یہی ہوگا، ہو رہا ہو ہونے دیجیے گا۔ عزیزاں تھوڑا سا ہلیں، محنت کریں۔ اور جو محنت کرتا ہے عزیزان محترم، چاہے وہ کوئی شخص ہو، چاہے وہ لیبر ہو، چاہے وہ مینیجر ہو، چاہے وہ سی او ہو، کوئی بھی ہو، وہ جو محنت کے لیے اپنے قدم اٹھاتا ہے خدا اس کا ریوارڈ دیتا ہے۔ خدا کبھی بھی کسی کی محنت کو ضائع نہیں کرتا۔ چاہے وہ بچہ محنت کر رہا ہو، چاہے وہ جوان اپنے اسکول میں پڑھا ہو سکتا ہے کہ وہ بولے میرا گریڈ اچھا نہیں آیا، ہو سکتا ہے میرا جی پی اچھا نہیں آیا، مگر خدا کہیں اور اس کو کمپلسیٹ کرے گا اگر محنت کی ہے تو۔ آپ نے اپنی زندگیوں میں دیکھا ہوگا کہ آپ نے ایک جگہ بڑی محنت کی لیکن اس ٹائم کچھ نہیں ملا آپ کو، لیکن اس کے کچھ عرصے کے بعد کہیں اور سے آپ کو رزلٹ آیا۔ آتا ہے، خدا کسی پر نہیں چھیڑتا، کوئی بھی چیز چھوڑتا ہی نہیں ہے وہ، لیکن خدا سے مانگنے کا طریقہ آنا چاہیے۔